اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم میں سے ہر انسان ایک بات کو لے کر بڑا ٹینشن میں رہتا ہے، بڑی فکر میں رہتا ہے اور بڑی الجھنوں میں رہتا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کو اس بات کی شکایت ہے کہ ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ حدیث یاد کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک آدمی گھر سے چلتا ہے اور خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے اور بیت اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے دعائیں مانگتا ہے، پھر بھی اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کپڑا اس نے پہن رکھا ہے وہ کپڑا حرام مال کا ہے، جو کھانا اس نے کھا رکھا ہے وہ کھانا حرام مال کا ہے، جو خون اس کے رگوں میں گردش کر رہا ہے وہ سب کچھ حرام مال سے بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعا کیسے قبول کرے جس کی ہر چیز حرام سے ہو، جس کی پرورش حرام سے ہو؟ ظاہر ہے اگر ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا پہننا حرام چیز سے ہوگا، یقیناً ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کتنی حلال چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور کتنے حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ شاید کوئی ایک آدمی ایسا ہو جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری ہر چیز حلال کی ہے، ورنہ ہم میں سے ہر گھر میں سود کی رقم، حرام کی رقم، چوری کی رقم گھس رہی ہے، بلا کسی تردد کے، بلا کسی جھجک کے یہ مال کھایا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو تم پاکیزہ رزق کھاؤ، وہ رزق کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جس کا حلال ہونا جائز ہو اس کا مومن استعمال کرے، اور جس کا حرام ہونا واضح ہو اس سے بالکل پرہیز کرے، اور جس کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہو اس سے بھی پرہیز کرے۔ یہ تقویٰ کا تقاضا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا حرام ہونا یا حلال ہونا واضح نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ہیں جس کا حرام ہونا بالکل ظاہر ہوتا ہے، جیسے سود کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، ڈکیتی کا پیسہ ہے، کسی کا ہڑپا ہوا مال ہے یا امانت میں خیانت کیا ہوا مال ہے، تو آدمی سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اس کا استعمال تو ناجائز ہے، اس کا حرام ہے، وہ تو واضح ہے، اس سے آدمی بچ جاتا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مال ایسے ہوتے ہیں جس کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہوتا ہے، تو مومن کے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مشکوک مال سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ یقیناً فقہائے کرام نے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ حرام مال کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ورنہ ہماری دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم حرام مالوں کا استعمال کرتے ہیں، اور دوسری وجہ اپنی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، نمبر 1 عقل حلال، نمبر 2 صدق مقال۔ عقل حلال یعنی حلال چیزوں کو کھانا، اور نمبر 2 جھوٹ نہ بولنا، سچی بات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو جو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کی جھوٹ کی بدبو سے میلوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ جھوٹ کے اندر ایک عجیب قسم کا تعفن، گندگی اور بدبو ہوتی ہے۔ جو آدمی دن رات جھوٹ بولتا ہو، لوگوں کو دغا دیتا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہو، بھلا اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اسی لیے دعا کی مقبولیت کے لیے اپنے کردار کو صاف کرنا، حلال روزی کا استعمال کرنا، اپنی باتوں میں سچائی لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔